These headlines brought to you by SC Gardens. بھارت کے LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں، وادی لیپا میں بھارتی افواج کی بلا اشتعال شدید فائرنگ، ریشیاں چغتائی موڑ میں ایک خاتون شہید، بھارتی گولہ باری سے منڈا کلی گاؤں میں مسجد بھی شہید، وادی کے تمام سرکاری دفاتر بند، نیلم ویلی روڈ پر ٹریفک کو روک دیا گیا۔ کراچی میں چندریگر روڈ پر پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت، 3 اہلکار زیر حراست، پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہوا۔ ذرائع کے مطابق 2 پارٹیوں میں لین دین پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں کو لگا لوٹ مار ہو رہی ہے۔ ٹھٹھہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش، متعدد کچے مکانات کی چھتیں اور بجلی کے پول گر گئے، 15 افراد زخمی۔ سجاول میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، بجلی غائب، برنائی اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں شدید بارشیں، سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ منگو پیر بند مراد ندی میں پھنسے 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کراچی میں نالوں کی صفائی چوتھے روز بھی جاری، ترجمان NDMA کا کہنا ہے گجر نالہ 95%، کورنگی 100% اور مواج کوٹ نالہ 90% تک صاف کیا جا چکا۔ آج شام تک تینوں نالوں کی صفائی کا کام مکمل کر دیا جائے گا۔ گزشتہ روز تقریباً 8,500 ٹن کچرا نکالا گیا۔ چیئرمین NDMA FWO اور دیگر متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطہ میں ہیں۔ پاکستان کی زیادہ تر برآمدات بندرگاہوں کے ذریعے ہی ہو رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اعلیٰ زیدی کہتے ہیں دنیا بھر میں بڑی بڑی بندرگاہیں ہی شہر چلاتی ہیں، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید شہر بندرگاہ چلا رہا ہے۔ شپنگ بزنس میں پرائیویٹ سیکٹرز کو لانا چاہتے ہیں۔ تمام وفاقی اور صوبائی حکومتیں ٹاسک فورس کے فیصلوں کو فاسٹ ٹریک کی بنیاد پر نافذ کریں تاکہ بڑھتی آبادی کو روکا جا سکے۔ صدر مملکت عارف علوی کی زیر صدارت فیڈرل ٹاسک فورس برائے آبادی کا 3واں اجلاس۔ ملک میں آبادی میں اضافہ روکنے کی حکمت عملی کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ جعلی اکاؤنٹس کیس اور پارک لینڈ ریفرنس آصف زرداری کی بریت، نیب کے دائرہ اختیار کے خلاف اور ریفرنس خارج کرنے کی درخواستیں مسترد۔ احتساب عدالت اسلام آباد کا پیر کو آصف زرداری پر فردر جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ پارک لینڈ نیب کا کیس ہی بنتا ہے۔ محفوظ شدہ فیصلہ جج محمد اعظم خان نے سنایا۔ نیب گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 2 افسران نیب لاہور میں پیش۔ مونس الہی کے نام مکان ایبٹ آباد کی پراپرٹی کا ریکارڈ تفتیشی کو پیش کیا۔ ذرائع کے مطابق مکان کی رجسٹری، ملکیتی اور مالیت کی تفصیلات کا ریکارڈ فراہم کیا گیا۔ نیب کے مطابق مذکورہ مکان مونس الہی کے نام پر ریکارڈ فراہم نہیں کر سکے۔ سپریم کورٹ کا چیئرمین نیب کے تعیناتیوں کے اختیارات کا از خود نوٹس۔ عدالت نے نوٹس ضمانت کے مقدمہ کے تحریری فیصلے میں لیا۔ چیئرمین تعیناتیوں کا اختیار رولز کے تحت ہی استعمال کر سکتے۔ نیب آرڈیننس کے تحت 1999 سے آج تک رولز نہیں بن سکے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس، لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ بل 2020 کثرت رائے سے منظور۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے FATF گرے لسٹ سے نکلنا قومی مفاد ہے۔ 27 نکات میں سے 14 پر عمل درآمد کیا جا چکا۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس اطہر منالہ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل۔ لارجر بینچ 3 ستمبر کو کلبھوشن یادو کیس پر سماعت کرے گا۔ تنقید کی پرواہ کیے بغیر عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے عوام کو ریلیف دیں گے، رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ موجودہ حکومت پاکستان کی شفاف ترین حکومت، کبھی غلط کام کیا نہ کسی کو کرنے دیں گے۔
عثمان بزار کی نیب طلبی پر بلا وجہ کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ایک نئے تعمیر شدہ ہوٹل نے شراب کے کوٹے کے لیے اپلائی کیا۔ شراب فروخت کرنے کا لائسنس جاری کرنے کا اختیار ڈی جی ایکسائز کے پاس، مذکورہ ہوٹل کو جاری لائسنس معطل کر دیا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل کمی، مزید 17 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 6052 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 782 نئے کیس رپورٹ، متاثرین کی تعداد 2,82,645 تک جا پہنچی۔ ملک بھر میں اب تک 2,58,099 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس، مختلف سیکٹرز کو کھولنے کے حوالے سے لائحہ عمل کا جائزہ۔ یوم آزادی اور محرم کے حوالے سے اقدامات بھی زیر غور۔ یوم آزادی اور محرم میں کوڈ آف کنڈکٹ کی تیاری مکمل۔ ڈیلی کرنسی ایکسچینج ریٹ: US ڈالر پاکستانی پیسہ 168 روپے، یورو 196 روپے، برٹش پاؤنڈ 218 روپے، UAE درہم 46 روپے، سعودی ریال 45 روپے، کویتی دینار 520 روپے، کینیڈین ڈالر 125 روپے 5 پیسہ، آسٹریلین ڈالر 119 روپے، عمانی ریال 426 روپے۔ کرپٹو کرنسی ایکسچینج ریٹ: بٹ کوائن پاکستانی پیسہ 19,69,983 روپے 80 پیسہ، ایتھیریم 66,110 روپے 81 پیسہ، ریپل 51 روپے 35 پیسہ، ٹیتھر 168 روپے 10 پیسہ، بٹ کوائن کیش 53,353 روپے 40 پیسہ، کارڈینو 24 روپے 43 پیسہ، بٹ کوائن SV 39,686 روپے 44 پیسہ، لائٹ کوائن 10,007 روپے 37 پیسہ، چین لنک 1,672 روپے 34 پیسہ، بنانس کوائن 3,813 روپے 23 پیسہ۔ مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایس اے ٹائمز۔